حماس شاید نہ بنتی. یہ عباس بڑا ویک پریزیڈنٹ ہے جی فلسطینین کا جی اور اس کی وجہ سے ایک پیرلل آرگنائزیشن. دیکھیے میں اسرائیل میں گیا تھا رائٹ 2011 میں, تو وہاں پر ایک تو غزہ کا ایریا ہے اور ایک جس میں عباس پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ویسٹ بینک کا سارا. ویسٹ بینک کا سارا, جہاں پر اپنا یہ ہمارے کرائسٹ صاحب کے برتھ کا جی جی ٹیمپل ہے. تو اگر ہمیں ان چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم شیر کے ساتھ, شیر کے آگے خالی ہاتھ چلے جائیں تو ہم اس کو بلا رہے ہیں کہ آ تو مجھے کھا. اسی طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ بہت پاورفل ہے. یہ جیسے آپ نے کہا کہ نہیں حماس چاہتا ہے, لیکن لوگ بھی دیکھیے حماس یہ 7 سال کے بعد اب لڑائی ہوئی جی ہاں جی, اب گراؤنڈ جو مطلب اس لیول فوجیں کی. گئی ہیں ہاں جی 7 سال کے بعد, تو اب گراؤنڈ فوجیں اندر گئی ہیں. نیچرلی ان کے بھی مریں گے 10 15 20, ان کے مریں گے 1000 2000. وہ لوگ الٹیمیٹلی ریئلائز کرنا شروع کر دیا کہ ہم ان کو فالو کر کے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو مروا رہے ہیں. آپ کے حساب سے حماس جو ہے وہ ان کے سینٹیمنٹ سے کھیل رہا ہے. میرے حساب سے حماس کی یہ جو پالیسی ہے اب بہت دیر وہاں نہیں چلنی لوگوں میں. بالکل نہیں چل رہا. پیپل آر انڈرسٹینڈنگ کہ وائی وی آر کلنگ اوور سیلز اینڈ وائی اوور چلڈرن آر بینگ کلڈ. ڈاکٹر صاحب میں نے بھی ابھی بیچ میں کہا نا کہ وہ سچویشن نہیں رہی. نہ تو ان کے پیچھے اب عرب کنٹریز ہیں, ایران بھی افورڈ بھی نہیں کرتا, اور دوسرا ایران کی اپنی بات چیت چل رہی ہے سعودیوں کے ساتھ بھی, امریکہ کے ساتھ بھی. تو ایران کھل کے اب اس طرح کی مدد نہیں کر سکتا حماس کی. اچھا اب حماس کا جو پرانا اپنا وہ فائر آرم کا ذخیرہ پڑا ہوا ہے وہ ختم کریں گے. وہ آئرن ڈوم ہے ان کے پاس, وہ میزل شیٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو میکسیمم روک لیں گے. لیکن اب یہ کہنا کہ جی اسرائیل ڈسپرپورشنیٹ اٹیک کر رہا ہے, یہ بھی ایک اسٹوپڈ بات ہے. اس لیے کہ آپ نے 1500 جو راکٹ یا 2000 راکٹ جو پھینکے اسرائیل پہ مارنے کی نیت سے پھینکے نا, وہ تو ان کا ڈیفنس سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے جس سے آپ کے راکٹ زیادہ تر وہ ہوا بھی مر جائے. 7 مر بھی ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق, ٹھیک ہے, اور بہت ساری انجرڈ ہوئے. ایک انڈین کیرلا سے وہاں گئی جی ہوئی تھی, وہ بھی بیچاری وہاں پہ وہ بھی وہاں ماری گئی. ٹھیک ٹھیک. تو اچھا ان کے لیے تو مجھے یہ پتا ہے کہ جوز جو ہیں وہ بیسیکلی امن ہی چاہتے ہیں, وہ افورڈ ہی نہیں کرتے اپنے لوگوں کو نا, کتنی کہ ان کی تعداد ہے دنیا میں. اچھا وہ اپنا ڈیفینس تو بڑا اسٹرانگ کریں گے, وہ یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ان کو ہر وقت آئے دن بھولی کی جائے. اب یہ سارے اس سلسلہ میں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ حماس کا کھیل یا جہادیوں کا کھیل اب دنیا میں زیادہ نہیں چلنے والا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے بڑی سرکار ہے امریکہ کی, وہ تو خود لیفٹ لین سرکار ہے. تو لیفٹ لین سرکاریں ہی اسلامسٹوں کے ساتھ ہوتی تھی, تو جب سب سے بڑی سرکار ان کے ساتھ نہیں ہے اس ایشو پہ, اس وقت ٹھیک ہے نا جی, اور وہ کبھی بھی نہیں ہوگی. جہاد پہ کم از کم جو بائیڈن بیچارے نے خود جہاد کو بہت دیکھا ہے, اسامہ بن لادن سے لے کے, تو وہ جہاد پہ ساتھ نہیں دے گا کسی کا. دیکھیے ایک بات تو بڑی کلیئر ہے طاہر صاحب کہ دنیا میں کوئی بھی ویسٹرن کنٹری یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ نہ کرے. اس میں اس کے پیچھے کئی ریزنز بھی ہیں. ہم مطلب اب تو ٹائم جو ہے اسی حساب سے میں 1-2 ہنٹ آپ کو دیتا ہوں, آپ اس کو آگے ایکسپلین کرنا چاہیں تو کر سکیں. جو ورلڈ اکانومی ہے اور جو ورلڈ کا اس وقت ڈو زون ہے وہ تقریباً سارے کا سارا جوز کے ہاتھ میں ہے. Jews are playing and it is very difficult for any president of America to go against Israel. میں نے آج تک کوئی پریزیڈنٹ نہیں دیکھا جو یہ کہے کہ جی ہاں ہم اسرائیل کو سمجھائیں گے. وہ یہ ضرور کہتے رہے ہیں کہ آپس میں بات چیت کر کے ان کو بات کرنی چاہیے. مجھے یاد ہے بش کے ٹائم سے لے کے اوباما کے ٹائم میں بھی یہ باتیں ہوتی رہیں کہ ہاں آپس میں بیٹھ کے. جب ٹرمپ آیا تو اس نے بھی یہ کہا کہ ہم تو 2 سال میں ان کا فیصلہ کرا دیں گے. آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا. لیکن جب تک حماس جیسی انسٹیٹیوشن وہاں بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنے ہی نہیں دینا, کیونکہ ان کا پھر ان کو کون پوچھے گا, ان کو تبھی کوئی پوچھے گا نا کہ اگر وہاں پر فیصلہ نہ ہو, اور لوگ جو ہیں ان کو وہ بیوقوف, مطلب حماس والے ان کو بیوقوف بناتے رہے. پر میرا خیال ہے کہ یہ گیم جو ہے کافی لمبی ہو گئی ہے, اس کو 40 سال ہو گئے ہیں.
اب لوگ جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر رہے ہیں. ویسے ایک بھی آدمی مرے مجھے بڑا دکھ ہے. جی بلڈنگیں تباہی ہو جاتی ہیں. یہ سوچنا پڑے گا الٹیمیٹلی جی مسلم کمیونٹی کو وہاں پر